نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 114 اور 115۔ تو شروع کرتے ہیں قواعد تجوید سے۔ واو پہلا حرف ہے، واو کے لیے ہمیشہ شفتین گول۔ تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اگر یہ آئیں تو نون کا اظہار کرتے ہیں مکمل صفات کاملہ کے ساتھ۔ ضا یہ حروف لثویہ میں سے ہے، سا زال ضا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى۔ یہاں پہ سانس ختم ہو گئی تو میں نے رکنا چاہا تو اس کلمے پہ آ کے رکا۔ یہ اس کو کہتے ہیں ہا مد صلہ صغرا۔ جب ہا ضمیر کا ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہوں تو وہ مد صلہ صغرا ہوتی ہے، اگر بعد والا متحرک حمزہ ہو تو وہ مد صلہ کبرا ہوتی ہے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ یہاں پہ یہ مد ہے اور خرا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہاں پہ یہ مد متصل ہے اور یہ مد منفصل ہے۔ نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے اس کا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تو میم کا مخرج ہے، جب اس کے اوپر رکیں گے آگے تو دونوں شفتین کا خشک حصہ آپس میں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ فَثَمَّ سا میم کے اوپر شد تھی تو اس کو دو حرکت کے برابر غنہ کرنا تھا۔ وجہ اللہ جیم کے اوپر قلقلہ کرنا تھا۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف کی طرف۔ یہ واو ہے، اس واو کو کہتے ہیں واو استئنافیہ۔ من موصولہ ہے، اظلم یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ضا لام میم۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ افعلو کے وزن پہ اظلم، اس میں تفضیل۔ افعلو کے وزن پہ اکثر ہی آتے ہیں۔ ومن احسن، ومن اظلم۔ یہ کلمہ جو ہے یہ من اور من سے مرکب ہے۔ تو نون ساکن کے بعد جب حرف میم آتا ہے تو اس نون کا اس میم میں ادغام ہوتا ہے، تو جب یہ لفظ اس طرح لکھے جاتے ہیں تو اس کے اندر نون کو لکھا بھی نہیں جاتا، وہ مم من۔ تو من حرف جر، من موصولہ۔ تو جر اور موصولہ جو ہے یہ یہاں پہ محلن مجرور ہوگا۔ منع فعل ہے۔ مساجد یہ مسجد کی جمع مکسر ہے، تو مسجد اس میں ظرف ہے۔
ٹھیک ہے جی. نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو افعال سجدہ یسجدو، تو جن کا فعل مضارع میں عین کلمہ مضموم ہو یا مفتوح ہو تو اس کا اسم ظرف جو ہے وہ مفعل کے وزن پہ آتا ہے. مفعل کے وزن پہ آتا ہے. تو یہ مسجد ہونا چاہیے تھا، لیکن علماء لکھتے ہیں یہ خلاف قیاس، یہ مسجد کے وزن پہ آیا ہے. اسی طرح یہ کلمہ بھی اسی زمرے میں آئے گا، مشرق اور مغرب. یہ بھی شارک یشرکو اور غرب یغرب سے آتا ہے، لیکن اس کو بھی خلاف قیاس مفعیل کے وزن پہ لایا گیا ہے. اللہ اسم جلالہ، ان یہ کیا ہے جی؟ حرف ناصب یا حرف مصدر دونوں. یذکر ذکر سے، یذکرو یذکرو سے فعل مضارع مجہول یذکرو. فی جر جمع مجرور. اسم اسم، ہو اسم جمع اسم مرکب اضافی. واو عطف، کس کے اوپر عطف؟ منع. منع وسعى، دو افعال کے درمیان یہ عطف ہے. یہ لفظ سین عین یا سے ہے. سعی سعى، فی حرف جر، خرابی مجرور، ہا اسم. تو یہ دونوں مرکب اضافی بن کر اس جار کا مجرور بنیں گے. اولئک اس میں اشارہ. ما نافیہ، کانا فعل ناقص. لہم یہ بھی جار جمع مجرور. ان پھر اسی طرح حرف مصدر بھی ہے اور حرف ناصب بھی ہے. دونوں کے اعتبار سے معنی درست آئیں گے. یدخلو یہ دال خا لام اس کا مادہ ہے اور نون اس کا باب ہے. دخل یدخلو، تو اس کا اگر اس میں ظرف بنائیں گے تو وہ کیا بنے گا؟ مدخل، داخل ہونے کی جگہ. جیسے سجدہ یسجد سے مسجد ہونا چاہیے تھا، مسجد آیا ہے. مسجد بھی مستعمل ہے لیکن معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. تو ہا یہ بھی اس میں ضمیر. الا حرف استثناء. مفرغ. خائفین یہ حالت نصب میں ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے خوف. اس سے خوف یخاف، فاتحہ یفتح سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر فاعل کے وزن پہ ثلاثی مجرد میں فاعل کے وزن پہ اس کو اسم الفاعل بنانا ہو تو یہ اس شکل میں آئے گا خوف. تو کلیہ ہے کہ جب واو یا کسی جگہ پہ الف زائدہ کے بعد آ جائیں تو وہ حمزہ ہو جاتے ہیں. تو اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے یہ لفظ کیا بن جائے گا؟
خائف. تو خائف خائفین خائفین حالت نسبی میں اس وقت یہ لہم پھر جار جمع مجرور فی الدنیا مرکب جاری خزیون اسم واو عطف لہم پھر مرکب جاری ہے فی الآخرۃ بھی مرکب جاری عذاب اسم عظیم اسم. یہ روٹ ورڈز ہیں فعیل کے وزن پہ اور فعال کے وزن پہ عذاب. وللہ واو پھر یہاں پہ عطف ہے لام جارہ ہے جمع اس میں جلالہ مشرق شین را قاف غین را با یہ دونوں ہی باب ناصرہ ینصرو سے آتے ہیں اور اس کا اس میں ظرف مکان جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے وزن پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن خلاف قیاس یہ مشرق اور مغرب کے وزن پہ استعمال ہوئے. فا پھر کیا ہے جی عطف اینا جمع ما، اس ما کو کہتے ہیں ما زائدہ. تو اینما جو کسی جہت کو جہاں کہیں بھی جس طرف بھی، تو ولو یہ لفظ ہے واو لام یا ولی اردو کا لفظ جو ہے رخ موڑنا، یہ باب تفعیل سے ہے. باب تفعیل سے یہ لفظ بنے گا وَلَّا یُوَلِّیُ. تو اگر ہم وَلَّا یُوَلِّیُ سے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ لیں تو وہ لفظ بنے گا تُوَلِّیُونَ. یہاں پہ قاعدہ کیا ہے جی؟ وہی بڑا معروف قاعدہ لام کلمہ حرف علت یا مضموم ماقبل مقصور بعد میں واو ہے تو یہ اپنی حرکت ماقبل کو دے گی. تو کیا ہوگا؟ تو ولو، تو یہ یا اور واو ساکن میں سے یہ یا جو ہے وہ گر جائے گی تو یہ تو ولو نہ رہ جائے گا. اور جب اس کے اوپر اینا داخل ہوا اینما، جو من ما اینما، لم لما لام امر ان شرطیہ من ما اینما، تو یہ جوازم المضارع ہے. تو جب آپ کے اس نے اس کو جزم دی تو اس کی جزم ہونا جو ہے مجزوم ہونا کس سے ظاہر ہوگا؟ نون اعرابی کے گرانے سے. اگر یہ مرفوع صیغہ ہوتا تو اس میں یا حرف علت کو گرا دیا جاتا. جیسے فعل امر بنتا ہے فولی وجہک، ولی وہ فعل امر ہے. فعل امر میں بھی جوازم المضارع کی طرح آخر میں حرف علت ہو تو وہ گرا دیا جاتا ہے. اسی سے فعل امر یہ بنتا ہے ولی فولی وجہک شطر المسجد الحرام. فا یہ رابطہ لی جواب شرط ہے، جو پہلے شرط لگی ہے اس کے جواب میں یہ ہے رابطہ لی جواب شرط. ثم یہ اسم ہے، اس میں ظرف، اس کی مدد سے یہ ایسا ظرف ہے جس کی ذریعے سے کسی مکان بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. وجہ اللہ
چہرہ یہ اسم ہوا، اللہ اسم جلالہ، ان حرف مشبہ بالفعل، اللہ اسم، واسع فاعل کے وزن سے بڑا معروف ہے، واو سین عین مادہ اس کا فاعل کے وزن پہ، اور یہ فعیل کے وزن پہ، یہ عین لام میم مادہ ہے اس کا، یہ فعیل کے وزن پہ اور یہ فاعل کے وزن پہ۔ یہ ہوئی جی ہماری باتیں تجوید کے قواعد کے علم صرف کے مطابق الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار۔ ابھی آگے چلتے ہیں ہم علم نحو کی طرف، تو آگے چلتے ہیں جی۔ واو استئناف ہے، تو من جو ہے من موصولہ ہو کر یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے، اور یہ اس کی خبر ہے۔ جو من جو ہے یہ مرکب جاری ہو کر متعلق ہے اظلم کا۔ تو کون ہے اور کون ہے بڑا ظالم اس سے؟ من جو ہے ہم نے کہا یہ موصولہ ہے، تو ہر موصولہ کا ایک صلہ ہوتا ہے، تو یہ اس کا صلہ ہے۔ یہ پوری کی پوری جو ہم کہیں گے یہاں سے لے کر بلکہ یہاں تک یہ پورا اس کا صلہ ہے۔ دو افعال اس کے صلہ میں آ رہے ہیں، کرتے ہیں پہلے اس کا منع۔ اس میں علامت ضمیر کیا ہے جی؟ ہوا، اور وہ مستتر ہے، مرفوع ہے، اور فاعل ہے، اور یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ من موصولہ کی طرف۔ یہ فاعل جو ہے یہ یہی من موصولہ ہے۔ یہاں پہ ہم نے کہا اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو من، تو یہ جو ہے نا وہی اس منع کا فاعل ہے۔ جو ہوا چھپا ہوا ہے یہ فاعل، یہ ہوا کی ضمیر جو ہے اس من موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو ہمیشہ سے قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی اس میں موصولہ آتا ہے تو اس کے بعد میں آنے والے جملے چار قسم کے ہوتے ہیں۔ صلہ جو ہے وہ صلۃ الموصول کی چار اقسام، ایک جملہ اسمیہ، ایک جملہ خبریہ، ایک جار مجرور، اور ایک شبہ جملہ جس میں اس میں ظرف اور مضاف الیہ ہو، یعنی جس کا مضاف اس میں ظرف ہو۔ تو یہ چار اس کے آتے ہیں صلۃ الموصول۔ تو کثرت سے جو آتا ہے صلہ وہ اس جملہ خبریہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، میں نے شاید خبریہ بول دیا۔ اچھا جی، آگے ہے مساجد اللہ، یہ مساجدہ یہ منصوب ہے، تو مفعول بہ یہ اس کا مضاف الیہ ہے، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر منصوب ہیں۔ تو جو منع کرے اللہ کی مساجد سے، اللہ کی مساجد سے منع کرے کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کیا ہو؟ ان یذکر فیہا فیہا اسمہ۔ اچھا جی، تو اگر اس کے معنی لیں یہ کہ نمبر ایک، ٹھیک ہے جی، نمبر ایک اس کا معنی یہ لیں یہ کہ یذکر اگر فعل مضارع مجہول ہو تو ہر فعل مضارع مجہول کا ایک نائب فاعل ہوتا ہے۔ اگر یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوتا تو ہم کہتے اس میں ہوا چھپی ہوئی ہے، اس کی مستتر ہے اس کی طرح، اور وہ مرفوع ہے اور نائب فاعل بن رہی ہے، تو نائب فاعل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کا نائب فاعل اس منہ کی شکل میں ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہے، نائب فاعل مرفوع، ٹھیک ہے جی۔
تو ہم کہیں گے وہ جو منع کرتا ہے مسجدوں سے، اللہ کی مساجد سے، یہ کہ ذکر کیا جائے اس کے نام کا، تو یہ ہا ضمیر جو ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے جی؟ یہ ہم کہیں گے اس کا مراجعہ کیا ہے؟ اللہ، اس میں جلالہ. تو یہ یعود یعنی آدھا یعود لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ اس میں جلالہ کی طرف، وہ جو قبل ہے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے جو منع کرتا ہے، کس میں؟ فیہا. یہ ہا جو ہے یہ یعود علی مساجد. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ مکمل ہوئی کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو منع کرے اللہ کی مساجد سے یہ کہ اس میں ذکر کیا جائے اس کے نام کا. وسعا ایک ہے منع اور دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے؟ سعا. وہ بڑا ظالم ہے، یہ دو کام کرنے والا. افعال اس نے کون سے دو کیے؟ ان دو افعال کی وجہ سے وہ اس میں تفضیل کا صیغہ پا گیا، اظلم، ظالم ہونے کے رتبے پہ چلا گیا. کون؟ جو یہ دو یہ فعل کرے گا. دوسرا فعل کیا ہے؟ سعی، کوشش کرنا. اس میں بھی ہوا چھپا ہوا ہے، یہ ہے اس کا فاعل، مرفوع ہو کر یہ فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فی خرابی ہا، یہ ہا ضمیر بھی جو ہے وہ مسجد کی طرف جا رہی ہے. تو جو اللہ کی مساجد میں خرابی پیدا کرنے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ بھی من ہے، وہ بھی یہ من موصولہ ہے. تو یہ جو ہوا ہے، یہ ہوا بھی جس طرح یہ ہوا ضمیر اس من کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ ہوا ضمیر بھی راجع کہاں ہوگی؟ یعود اعلی من موصولہ، جس کا یہ سارا صلہ ہے. یہ ہم کہیں گے یہ دونوں جملے جو ہیں یہ صلہ من موصولہ ہے. تو کلیئر ہوئی بات کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو. تو یہ جو فاعل ہے اس فعل کا اور اس فعل کا جس کے درمیان یہ عطف ہے، من منع وسعا. منع کیا کیا اس نے؟ اس کے دو مفعول ہیں. ایک مفعول ہے مساجد اللہ، دوسرا یہ جو پورا جملہ ہے یہ ہم کہیں گے محلن منصوب ہے، اور یہ اس کا دوسرا مفعول بھی ہی بنے گا. یا اگر اس کو ان مصدریہ مانا جائے، ان مصدریہ وہ ہوتا ہے جو کسی فعل سے پہلے آ کر مصدر معول کے معنی میں لے جاتا ہے، یعنی اس کو مصدری معنی میں لے جاتا ہے. تو مصدر اس کا کیا ہے؟ ذکر، نام لینا، نصیحت، ذکر کرنا. تو یہاں پہ ذکر کرنے کے معنی میں آئے گا، نصیحت کے معنی میں نہیں آئے گا. ذکر کس کا؟ اسمہ. تو ہو کون ہے؟ اللہ. اللہ کا ذکر کرنا. ایسا جملہ، ایسا الفاظ جس کے آخر میں نون الف نہ آئے وہ مصدری معنی میں ہوتا ہے. کھانا پینا، ہنسنا، رونا، اردو کی یہ علامت ہے. یہ سارے مصادر ہیں. تو ذکر کرنا ایک مصدر ہے. تو یہ اس پورے جملے کا معنی ہوگا ان یذکر فیہا. تو متعلق ہوا نا اس کے، تو اسمہ بھی اگر اب ساتھ میں لا دیں تو ہم کہیں گے اسمہ کیا ہے؟ اللہ کا. ہا ضمیر چونکہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے تو اللہ کے نام کا ذکر کرنا. تو اللہ کا ذکر کرنا ایک مصدر بنا. تو یہ مصدر اسم کی اقسام میں سے ایک قسم ہوتی ہے. تو یہ اسم جو ہے یہ بھی محلن کیا بنے گا؟ مفعول بھی.
تو اس فعل کے دو مفعول آئے، ایک مفعول یہ اور ایک اگر اس کو ان مصدریہ مان کر اس کو مصدری معنی میں لے جایا جائے تو اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے منع کرتا ہے، جو کہاں لوکیشن کہاں ہے، اس میں ظرف مکان، مسجد مساجد اللہ کی مسجدوں میں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ آگے چلتے ہیں جی. اور دوسرا کیا ہے؟ وسعی فی خرابہا، اور اس میں کیا کرتا ہے؟ خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ عطف جو ہے منع پہ ہے. اولئکا، یہ جو کام ہے اولئکا، اس میں اشارہ ما کان لہم ان یدخلوہا. اچھا جی، یہ دیکھتے ہیں، ما کو ہم نے کہا نافیہ، کانا کو ہم نے کہا فعل ناقص. ہر فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ما یہ نافیہ ہے، تو این یدخلو، یہ اگر اس کو مصدر کہا جائے ان مصدریہ تو جمع فعل از اکول ٹو مصدر معول، مصدر معول. تو یہ کیا ہوگا؟ دخولها. لہم اس کی خبر ہے، خبر کانا مقدم، اسم کانا مؤخر. تو کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے دخول کی لام کے اوپر پیش ڈالیا میں نے. تو علماء لکھتے ہیں جب یہ مصدر معول بنے گا تو یہ کانا کا اسم ہوگا، تو یہ اس کی خبر ہے. دخول لہم اولئک، یعنی اچھا ایک اور بات، الا جو ہے، الا کے بعد آنے والا اسم اپنے ماں بعد کے حکم سے اس کو خارج کر دیتا ہے. تو ما قبل کے حکم سے اس کو خارج کر دیتا. ما قبل میں حکم کیا ہے؟ نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں اس میں، یعنی مساجد میں ان کا داخلہ منع ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی، حکم کیا ہے کہ مسجد میں داخلہ نہیں کرنا، نہیں ہونا، وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. تو مسجد میں داخل نہ ہونے کا جو حکم ہے اس کو اس سے مبرہ قرار دیا گیا، اس میں سے خارج کر دیا. اللہ نے آ کر اس کے اوپر جو حکم لگا تھا اس سے اس کو خارج کر دیا. یعنی منع دخول فی المسجد سے خائفین کو اللہ نے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے. تو جیسے اس کی عام مثال ہے، اگر اس سارے جملے کو آپ کہیں 6، اللہ جو ہے وہ منفی ہے اور 4 خائفین ہے، تو یہ مستثنا منہ، یہ استثناء اور یہ 4 مستثنا. تو 6 میں سے 4 کو نکال کر یہ جو باقی 2 بچیں گے وہ یہ ہوں گے. 4 کو کیا ہے؟ اس حکم سے خارج. 4 جو ہیں وہ خائفین ہیں. تو جو اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. تو بات میں ایکسپلین کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ان کی طرف اشارہ ہے. اولئک ما کان لہم دخول المسجد، مطلب وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے. اچھا، سارے ہی نہیں ہو سکتے؟
سارے ہی من ہیں، ساروں نے ہی یہ عمل کیا، فیل کیا ہے، ساروں نے ہی یہ فیل کیا ہے؟ نہیں، کچھ ہیں جنہوں نے یہ دو افعال نہیں کیے اور وہ اللہ کے ذریعے ان دو افعال کے سرزد کرنے سے باہر آ گئے۔ وہ کون ہیں؟ خائفین، اللہ سے خوف رکھنے والے ایسا ہرگز نہیں کریں گے کہ وہ منع کریں کسی کو مسجد میں کہ یہ اللہ کا ذکر کیا جائے، یا اس مسجد میں وہ خرابی کی کوشش کریں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ ان ساری چیزوں سے مبرہ ہیں اور باہر ہیں۔ اچھا جی، خزیون، یہ ہے جی مبتدا، اس کو کہتے ہیں مبتدا مؤخر۔ لہم جو ہے یہ اس کی خبر ہے، تو یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جس میں مبتدا کو مؤخر کیا گیا ہے اور خبر کو مقدم کیا گیا ہے۔ تو رسوائی ہے ان کے لیے۔ یہ ہم کون ہیں؟ یہ من ہے، جو منع کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں، یا یہ اولئک ہے۔ تو فی دنیا، یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق حال خزیون، تو یہ رسوائی ہے ان کی۔ حال کیا ہے، کس جگہ پہ ہے؟ وہ فی دنیا ہے۔ رسوائی ہے ان کے لیے دنیا میں، اور دوسری یہ عذاب ان جو ہے یہ بھی مبتدا ہے اور یہ مؤخر ہے۔ عظیم اس کی صفت ہے، تو یہ صفت اور موصوف مل کر مرکب توصیفی بن کر یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔ یہ دونوں جملوں کا پیٹرن جس کے درمیان یہ واو عطف آ رہی ہے ایک ہی جیسا ہے۔ دونوں جملہ اسمیہ ہیں، اس میں بھی مبتدا مؤخر ہے، خبر مقدم ہے، اس میں بھی مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے۔ تو جس طرح یہ جو ہے فی دنیا ہے اور فی الآخرۃ میں کیا ہے جی، یہ جار مجرور بھی متعلق عذاب ہوگا، تو یہ متعلق ہے اس عذاب عظیم کا۔ تو ان بہت بڑا عذاب ہوگا ان کے لیے، کہاں پر؟ فی الآخرۃ۔ تو آگے چلتے ہیں جی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق و مغرب۔ تو یہ مشرق، یہاں پہ بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا مبتدا مؤخر ہے، یہ مرفوع ہے اور یہ بھی مرفوع ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی کلمہ منصوب آ رہا ہے تو ہم نے اس کو مبتدا کہہ دیا۔ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہ اس کی مرفوع ہونے کی جو علامت ہے وہ ضمہ ظاہرہ ہے، اس کے مرفوع ہونے کی علامت بھی جو ہے وہ ضمہ والی تنوین ہے۔ تو مشرق والمغرب، یہ دونوں بھی مل کر مرفوع ہیں اور یہ بھی مبتدا ہیں اور یہ ان کی خبر ہے۔ مبتدا کیا ہے جی؟ المشرق والمغرب للہ، ٹھیک ہے جی، یہ واو عطف ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، فَأَيْنَمَا، جی ہاں جی ہاں، یہ بھی مؤخر ہے۔ یہ فَأَيْنَمَا میں جو فا ہے اس کو کہتے ہیں فا الفصیحہ، یہ فا الفصیحہ، یہ کیا کر رہی ہے؟ فصیحہ لفظ جو ہے آپ نے کثرت سے سنا ہوگا، افصح منی، مطلب جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ریکویسٹ تھی اللہ تعالیٰ سے، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا
فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا، یعنی میرا بھائی ہارون جو ہے وہ عربی زبان میں گفتگو کرنے کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ بہتر ہے، پس اس کو میرے ساتھ بھیج۔ رِدْءًا، رِدْءًا جو ہے رِدْعًا، جو دوسرے کا مددگار بن کر اس کا تابع ہو، یہ ہے را دال حمزہ مادہ ہے اس کا۔ اس کو لکھتے ہیں کہ یہ معنی بڑا پیارا ہے، جو دوسرے کا مددگار بن کر اس کے تابع ہو، یعنی حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے تابع بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو افصح کہتے ہیں عربی، خالص عربی زبان میں گفتگو کرنا۔ تو یہ فا فصیحہ جو ہے عربی زبان میں، یہ جو ماقبل ہے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے۔ خالص اردو میں اس کی، عربی میں اس کی تفصیلاً گفتگو کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ یہاں تک جو ہمیں مشکل تھی، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، کیا معنی؟ تو جیسے ہوتا ہے نا اس کی مزید تفسیر فسر کرنا، فسر یفسر تفسیر، تو یہ اس کی آگے ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں۔ کیسے جی؟ آئینہ، آئینہ ما جو ہے یہ حرف شرط ہے، شرط ایک لگی ہے جی۔ تو حرف شرط نے، یہ چونکہ جازم المضارع ہے، یہاں پہ اس نے نون اعرابی گرایا ہوا ہے۔ تو ولو میں علامت ضمیر جو ہے یہ ہے واو، علامت ضمیر یہ مرفوع ہے، ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے علامت ضمیر، اور یہ فاعل ہے، اور یہ فعل ہے۔ فعل جمع فاعل، یہ ایک جملہ ہے جو یہ شرط لگا رہا ہے۔ فَأَيْنَمَا، پس جہاں کہیں بھی تم پھیرو، ٹھیک ہے جی، تم موڑو اپنے آپ کو، جہاں کہیں بھی تم دیکھو، یہ جواب شرط ہے، جواب شرط۔ تو کیا ہوگا؟ ثم، اسی طرف، ہناک، اشارہ، یہ کہتے ہیں کسی یشار الی بعید، یعنی کسی بعید کی ظرف مکان کی طرف اشارہ کرنا، یہ بمانی ہناک آتا ہے، ہناک، دور۔ تو جس طرف بھی آپ اپنا چہرہ، اپنے آپ کو پھیرو گے، فثم وجہ اللہ، تو اسی طرف ہے اللہ۔ تو یہاں پہ علماء لکھتے ہیں یہ جو وجہ اللہ ہے، یہ میں لکھوں گا تو نہیں، لیکن ایک تفصیلاً اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، ریکارڈ ہو جائے گی آواز کی شکل میں، جس کو چاہیے وہ نوٹ کر لے۔ وہ کیا ہے جی؟ پس رخ اور چہرہ، یہ وجہ لفظ جو ہے نا، یہ قرآن پاک میں 6-7 مختلف معنوں میں استعمال ہوا جی۔ تو یہ لفظ وجہ جو ہے یہ قرآن پاک میں 6 مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ اس کا معنی چہرہ اور رخ کے ہیں، تو جس طرف بھی آپ پھیریں گے اسی طرف ہی اللہ کا چہرہ ہے، رخ ہے، تو اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں۔ تو وجہ کو میں بیان کر رہا تھا کہ یہ سورہ رحمان میں آیت نمبر 27 میں آتا ہے، ذات کے معنی میں آتا ہے، اور البقرہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 میں خوشنودی کے معنی میں آتا ہے، آل عمران آیت نمبر 72 میں آغاز کا معنی، اصل طریقہ کا معنی میں آتا ہے سورہ مائدہ 108 نمبر آیت، اور رخ کے معنی میں آتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 29۔ یہ ایک چھوٹی سی تفصیل تھی جو میں نے لکھی ہے۔ تو یہ ہے سما، اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اللہ کا چہرہ۔ تو آگے یہ جملہ ہے اسمیہ جو انہ نے آ کر اللہ اسم جلالہ کو کیا کیا جی؟ منصوب کیا۔ تو یہ منصوب ہونا، اس کو کیا کہیں گی جی؟ یہ اسم انہ ہے۔ تو انہ کا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو یہ جو دو کلمات ہیں واسع، یہ ہے اس کی خبر انا، اور علیم کیا ہے جی، یہ صفت ہے، تو چاہے دونوں خبر انا ہوں تو یہ ہیں بے شک اللہ تعالی وسعت والا ہے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ ہوئی آج کی ہماری آیت نمبر 114 اور 115۔ جزاک اللہ۔